بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی میڈیا کے پیارے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں، بشرطے کہ سینگ جڑ سے نہ ٹوٹا ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: جس بھیڑ یا بکری کی دم پیدائشی طور پر چھوٹی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ: جو جانور کانا ہو لیکن اس کا کانا پن زہر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ: لنگڑا جانور جو چلنے پر قادر ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ کر اور اس کا سہارا لے کر چلتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: جو جانور بیمار ہو لیکن اس کی بیماری زہر نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ: جس جانور کو کھانسی یا خارش کی بیماری لاحق ہو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ: جس جانور کا کان چیر دیا گیا ہو یا 1/3 سے کم کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر کچھ گر گئے ہیں لیکن باقی زیادہ ہے اور چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ: جس جانور کے بال کاٹ دیے گئے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں۔ مسئلہ: خصی بکرے، مینڈے اور بیل کی قربانی جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں، چاہے خصیتین کو کاٹ دیا گیا ہو یا دبا کر بیکار کر دیا گیا ہو، اس لیے کہ یہ گوشت کی عمدگی کے لیے کیا جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے۔ اس لیے خصی ہونا نہ صرف یہ کہ عیب نہیں بلکہ قربانی کے جانور کا ایک پسندیدہ وصف ہے۔ مسئلہ: جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، البتہ ولادت کے قریب ذبح کرنا مکروہ ہے، تاہم ذبح کے بعد اگرچہ بچہ زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے اور کھا لیا جائے، اور اگر مردہ ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔